ایک بچے تھے جن کے ابو فوت ہو گئے، اکلوتا بچہ تھا، آگے کوئی مرد نہیں تھا کمانے والا گھر میں، تو ان کی والدہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا کرتی اور کچھ وہاں سے اناج کھانے پینے کے لیے ملتا، روٹی ملتی، اپنا بھی پیٹ پالتی اور اپنے بچے کا بھی پالتی۔ لیکن جب یہ پلٹ کے کام کر کے آتی تو دیکھتی بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا ہے، سوچتی جو کمانے والا تھا وہ تو چلا گیا اللہ کی رحمت میں قبرستان، اب کمانے کی ذمہ داری میرے ذمہ آ گئی، اب اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ بہت سوچا، اللہ سے دعا کی۔ ایک دن خیال آیا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک قاری صاحب بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قاری قرآن بناتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ان کی زیر تربیت چھوڑ دوں؟ چنانچہ بچے کو نہلایا دھلایا، سیاہی سرما لگایا اور انگلی پکڑ کے لے کے چلنا شروع کیا۔ بچہ پوچھتا رہا راستے بھر، امی تم کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہیں بڑا انسان بنانا چاہتی ہوں، عزت والا انسان بنانا چاہتی ہوں، بڑا انسان بنانے کے لے کے جا رہی ہوں۔ چنانچہ مسجد کے دروازے پہ پہنچی، استاد نے دیکھا کہ کوئی باحجاب عورت کھڑی ہے، فوراً دروازے پر آئے اور کہے بہن کیا کام ہے؟ کہ استاد جی قاری صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کو لے کر آئی ہوں، کیا آپ اس کو حافظ قرآن قاری قرآن عالم بنا دیں گے؟ کہا کیوں نہیں، میں تو اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں، جہاں دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ایک بچہ اور صحیح۔ کہا قاری صاحب ایک بات سنیں، یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے ہیں، اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر آئے اور میری ممتا جوش میں آئے اور میں تعلیم سے اس کو محروم کر دوں کہ اکلوتا بیٹا ہے، باپ ہے نہیں، کیا پڑھانا، چلو اس کو اپنے گھر پہ رکھتی ہوں، یہ کہ میرے لیے کوئی بوجھ تو ہے نہیں، جب 9 مہینے پیٹ میں رہا تب بوجھ نہیں تھا، اب یہ دھرتی پہ پیر رکھ کے چل رہا ہے، اب کیا بوجھ ہوگا، جو روٹی مجھے ملتی ہے اسی سے اس کو کھلاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ممتا جوش میں آ جائے اور میں تعلیم سے اس کو محروم کر دوں۔ جب یہ بات کہی تو استاد چونک گئے۔ آج کل کے ماں باپ فلاحی دارین میں، جامعہ ڈابھیل میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور پہلے دن پوچھتے ہیں چھٹی کا کیا نظام ہے، بچے کو کب لینے کے لیے آؤں، میں پہنچانے کیوں آئے تھے جی؟ اور وہاں کیا کہہ رہی ہے ماں؟ گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو میری ممتا غالب آ جائے اور بچہ تعلیم سے محروم ہو جائے۔ اللہ کی شان، بچے کو چھوڑ کے چلے، بچے نے آخری نظر ماں کو دیکھا، ماں نے آخری نظر بچے کو دیکھا، جی دونوں رو لیے، ایک پتھر بچے نے اپنی چھاتی پہ رکھ لیا محبت کا، اور ایک پتھر ماں نے اپنے سینے پہ رکھ لیا، راستے پر روتے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ استاد نے بچے کو بہلایا سہلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پڑھانا شروع کیا۔ معصوم بچہ، ٹوٹا ہوا دل، اللہ کی رحمتیں اس کے دل پر ہر وقت چھم چھم برستی تھی، دعائیں مانگتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، محبتوں سے پڑھتا تھا۔ ایک لمبا وقت گزرا، ایک دن اس کی دل کے اندر ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ جمعرات کا دن تھا، مدارس دینیہ میں اکثر جمعرات کے دن چھٹی